الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات کریمہ تلاوت کی اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 30 دسمبر ہے اور یہ سن 2022 کا سال اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ پوری دنیا میں لوگ نئے سال کو منانے کی، نئے سال کے آمد کی خوشی میں تیاریوں میں مصروف ہیں کہ ہم نئے سال کی خوشیاں منائیں گے۔ اسلام کے اندر کسی بھی تاریخی یا قومی دن کو، بلکہ کوئی مذہبی دن جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، اس کو بطور خاص کے منانا بالکل ناجائز ہے۔ اسلام میں دنوں کو منانا یہ ناجائز ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہود سے خطاب فرمایا تو اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اسلام میں کوئی دن بطور خاص منانا جائز ہوتا تو ہم اس دن کو ضرور مناتے، بطور خاص مناتے، کہ جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی تکمیل ہم مسلمانوں پر ہوئی۔ اور وہ دن کون سا تھا کہ جب میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔
فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ جس دن ہمارا دین مکمل ہوا۔ اگر اسلام میں کوئی دن بطور خاص کے منانا جائز ہوتا تو ہم ضرور اس دن کو مناتے کہ جس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں مناتے کہ اسلام میں دن کو بطور خاص کے منانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے انگریزی سال، تو یہود و نصارہ تو نئے سال کے آمد کی خوشی میں بہت ساری حدوں کو کراس کر چکے ہوتے ہیں، ہر ناجائز کام وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس کام میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مسلمان بھی یہود و نصارہ کی نقالی میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نئے سال کی ابتدا میں جو کچھ خرافات کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور جب یہ دسمبر کے آخری دن آتے ہیں، سال ختم ہونے کو ہوتا ہے، تو ٹی وی چینلوں پر مختلف جگہوں پر بیٹھ کر بعض لوگ جو ہے وہ پیشن گوئیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ سن 2022 میں یہ ہوگا، اب سن 2023 میں یہ ہوگا، ملک کو یہ نقصان ہو سکتا ہے، فلانے کی کرسی الٹ سکتی ہے، فلانے کا تختہ الٹ سکتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ غیب کی خبریں جھوٹ موٹ کی بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض مسلمان عقیدے کے کمزور ان باتوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی غیب کی بات پوچھی اور اس نے وہ غیب کی بات اس کو بتائی اور پوچھنے والے نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا، فرمایا میری شریعت کے لحاظ سے وہ کافر ہے۔ یہ کسی مولوی کا، کسی مفتی کا، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کل کی بات، آئندہ کی بات جاننا یہ خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آئندہ کی خبر، آئندہ کی بات نہیں جانتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر اوڑے ہوئے آرام فرما تھے، اور پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں، اشعار پڑھ رہی تھیں۔ تو ایک بچی نے شعر پڑھتے پڑھتے یہ کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر اٹھائی اور فرمائے نہ بیٹا یہ مت کہو، اس سے پہلے والے اشعار پڑھو، یہ مت کہو، کل کی بات میں نہیں جانتا، میرا خدا جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا خبر، کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ لقمان کے آخر میں اللہ رب العزت نے 5 ایسی باتیں بتلائیں جن کو غیب کی کنجیاں کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ 5 باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کا کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، کس صدی میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو، میرے محبوب آپ جواب دیجئے کہ قیامت کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، میرا رب ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، جب قیامت کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہی اس کو قائم بھی کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی زمین و آسمان میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها، جب زمین کو سخت انداز میں ہلایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان زمین کو دیکھ کے کہے گا ارے زمین کو کیا ہو گیا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کا اس کو حکم ہوگا تو زمین ایسا کرنے لگ جائے گی۔ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، فرمایا قیامت تم پہ اچانک آ جائے گی، اچانک واقع ہوگی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اتنی اچانک آ جائے گی کہ ایک آدمی کسی دکاندار سے کچھ چیز لے رہا ہوگا، گاہک اور دکاندار کے درمیان خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، دکاندار چیز پکڑا رہا ہوگا، گاہک پیسے پکڑا رہا ہوگا، درمیان میں قیامت حائل ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوگا، اس کا ایک قدم اندر ہوگا، دوسرا اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، آئے گی ضرور، لیکن اس کے آنے کا جو کلی علم ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں کہاں پہ ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، نفع والے ہوگی کہ نقصان والی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ آج محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا رخ دیکھ کر آلات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کی وہ تک ہوتی ہے۔ کبھی سورج کا کہتے ہیں کہ سورج چمک دمک والی دھوپ ہوگی، اس دن اللہ کرتا ہے بارش ہو جاتی ہے۔ کبھی بارش کی پیشن گوئی ہوتی ہے، اس دن جو ہے وہ سورج نکل آتا ہے۔ کبھی کبھار اگر ان کی وہ تک سچ ثابت ہو جائے تو وہ بھی آلات کے ذریعے ہواؤں کا رخ دیکھ کے وہ بتلاتے ہیں میرا رب بغیر کسی آلے کے جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اور کہاں کہاں پہ ہوگی، اور یہ فائدے والی ہوگی یا نقصان والی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پوری کائنات کی جتنی بھی مادائیں انسانوں میں ہیں، جانوروں میں ہیں، کیڑے مکوڑوں میں ہیں، جنات میں ہیں، حیوانات میں ہیں، ان کے رحموں میں جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب جس بات کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل کو کیا کرنا ہے. آئندہ کی بات، کل کی بات کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس نے کہاں پہ مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے، کس ذریعے سے مرنا ہے. کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے نہیں معلوم، کس حال میں مرنا ہے نہیں معلوم، کس سرزمین میں مرنا ہے نہیں معلوم، کس ذریعے سے مرنا ہے، ایکسیڈنٹ سے، گر کے، جل کے، ہارٹ اٹیک سے، کینسر سے، کسی بیماری سے، کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ ہی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر سن 2023 کے بارے میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہے. یہ سال جو ہے وہ بھاری ہوگا، ایسا ہوگا، ملک کے بارے میں ایسا ہوگا. اور اخبارات میں سائٹ پہ ایک وہ آتی ہے، کیا نام ہے، خبر کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، بتا رہے ہوتے ہیں. ہماری تقدیروں کے بارے میں کھیل رہے ہوتے ہیں ظالم کے بچے. پنجاب میں چلے جاؤ نا، بڑے بڑے شہروں میں روڈوں کے کناروں پہ، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سارا دن جو ہے گاڑیوں کا دھواں اور گرد و غبار ان کے چہروں پہ لگ لگ کے کالے سیاہ جیسے بجو ہوتے ہیں. بجو کے منہ والے بیٹھے ہوتے ہیں. طوطا رکھا ہوتا ہے جی، اور 10 روپے دے کے جی ساڑی قسمت معلوم کرو جی. وہ طوطا جا کے ایک لفافہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں تمہاری قسمت میں یہ ہے، تمہاری قسمت میں یہ ہے، اللہ معاف کرے. دوسروں کی قسمت بتانے والے سارا دن گاڑیوں کا اور گرد و غبار اس کو سونگتے رہتے ہیں. خود اپنی قسمت کا یہ حال ہے، دوسروں کی قسمت بتا رہے ہیں. اگے جی ساڑا ہاتھ ویکھو، ساڑی قسمت چکی وے. ہاتھوں میں قسمت اور تقدیر چیک کرتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب بات کی. کون کہتا ہے کہ قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کون کہتا ہے کہ قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں ہے؟ قسمت تو ان کی بھی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے. جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں ہون تو انہوں نے قسمت کتنے وے پیرا سے. سارے من گھڑت باتیں ہیں میرے دوستوں. میرے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، یا کسی نے کوئی بدفالی نکالی. مشرکین مکہ گھروں سے نکلتے تو پرندہ اڑاتے، دائیں طرف چلا جاتا تو اچھی فال مراد لیتے، بائیں طرف چلا جاتا تو بری فال مراد لیتے. فرمایا جو بدشگونی لیتا ہے، بدفالی لیتا ہے، جو کسی کاہن کی بات کی تصدیق کرتا ہے، فرمایا میرے لائی ہوئی شریعت کا وہ منکر ہے. تو جو شریعت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر. اللہ ہی ہماری مقدر کے بارے میں جانتا ہے. اسی نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اسی نے ہماری قسمت لکھی ہے. جو کچھ اس نے فیصلہ کر دیا وہ ہو کر رہے گا. نئے سالوں کے بارے میں پیشن گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں. رب العالمین نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ.
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. فرمایا یہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرو. اس صراط مستقیم پہ چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، اور اگر اور راستوں پر چلو گے تو پھر مجھ تک تمہارا پہنچنا مشکل ہے. آج صراط مستقیم کو چھوڑ کر مسلمان ادھر ادھر کے راستوں پہ، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر مسلمان غیروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے، تو ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، ساری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن پھر بھی مار کھاتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صراط مستقیم کو نہیں اپنایا، یہ غیروں کے طریقوں پہ چلے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے، ان کے طریقوں پہ تم چلو گے، یہاں تک کہ اگر پہلی امتوں کے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوا ہے، پہلی امتوں کے لوگوں میں سے اگر کوئی آدمی گوہ کے سوراخ میں گھس گیا تھا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھس جاؤ گے. یہ آپ نے مثال دی ہے کہ جس طرح انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے ہیں اس طرح تم بھی الٹے سیدھے کام کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، میری مراد یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ فرمایا تم یہود و نصارہ کی نقالی شروع کر دو گے، ان کے طور طریقوں پہ چلو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے. اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اولیاءہم بعضہم اولیاء، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمانوں تمہارے دوست ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور جو ان کے پیچھے چلے گا، ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا. اور میرے نبی نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم ہی میں سے شمار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ راتوں کو ٹھیک ہوں گے، جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے بنے ہوئے ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ معبود ہے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبود ہونے کی بھی گواہی دیں گے، میرے رسالت کی بھی گواہی دیں گے. ہم یصلون ویصومون ویحجون، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، پھر بھی ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر والے چہرے بنا دیے جائیں گے. فرمایا اللہ کے رسول پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت ان میں
گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ان میں شراب کباب کی محفلیں عام ہو جائیں گی، رقص و سرور کی محفلیں عام ہو جائیں گی، ان میں شراب پینا عام ہو جائے گا۔ وہ انہی مستیوں میں، بدکاریوں میں، شراب پینے میں، رقص و سرور کی محفلیں سجانے میں رات گزاریں گے۔ جب صبح کو دیکھیں گے لوگ تو ان کے چہرے خنزیر اور بندر کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ سب سے بات یہ چھپی نہیں ہے، سارے آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا میں رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اسلامی سال جو ہی ذی الحج کا آخری دن کا سورج غروب ہوتا ہے، مغرب ہی سے اگلا سال شروع ہو جاتا ہے، اور انگریزی سال میں تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی 12 بجتے ہیں تاریخ بدلتی ہے، ان کی یہ گندی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ساری رات بدکاری میں، زناکاری میں، شراب کباب کی محفلوں میں، رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلوں میں یہ رات گزر جاتی ہے، اور کئی جو ہے وہ حرام موت بھی رات کو مرتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جو مسلمان 25 دسمبر کو عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، ان کے اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا تھا، جو مسلمان اس کو مان لیتا ہے تو نئے سال کی خوشی میں یہ ساری خرافات کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اور آج مسلمان بھی نئے سال کی آمد کا انتظار کرتا ہے کہ کب نیا سال شروع ہوگا۔ نئے سال کی ابتدا میں، آغاز میں ہمیں دعا دی گئی ہے، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ دعا پڑھو۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی کے لشکر کو زیادہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کرنے والوں میں بھی وہی شمار ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس طرح خوشی منانے سے بچنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کا طور طریقہ ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دن بطور خاص کے منانا جائز نہیں ہے۔ کسی صاحب نظر نے نئے سال کے اس خوشی کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے، غیروں سے مراد یہود و نصارہ، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، اور تم عقل کے گھوڑے کو شریعت نہ بناؤ، تم عقل کے گھوڑے کو شریعت نہ بناؤ، جائز نہیں جوشے
اسے جائز نہ بناؤ. تخریب عقیدہ ہے، عقیدے کا تخریب ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کی بربادی ہے. تخریب عقیدہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا. اور باطل کے طریقوں کی اطاعت بھی ہے باطل. جس طرح باطل کے طریقے باطل ہیں تو ان کے طریقوں کی اطاعت کرنا بھی ناجائز ہے. باطل کے طریقوں کی اطاعت بھی ہے باطل، اغیار کی تہذیب و ثقافت بھی ہے باطل. مسلمان کو اپنی تہذیب و ثقافت اختیار کرنی چاہیے. اغیار کی تہذیب و ثقافت سے مسلمان کو بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے. باطل کا وتیرہ ہے نیا سال منانا، باطل کا، یہودیت کا، نصرانیت کا شیوا ہے، عیسائیت کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا. اور فرمایا جعفر ہے مسلمان کو، جعفر ہے مسلمان پہ، جعفر مسلمان کو ہے کفار سے رغبت. آج کے مسلمان کو کافروں سے رغبت ہے، تبھی تو یہودیوں کے، عیسائیوں کے طور طریقوں پہ چل رہا ہے. اپنے نبی کے طریقوں پہ چلنا اس کو موت لگتا ہے. جعفر ہے مسلمان کو کفار سے رغبت، افکار مسلمان پہ ہے شیطان مسلط. آج ہماری فکروں پہ، ہماری سوچوں پہ، ہماری نظریات پہ شیطان مسلط ہوا ہے. ایک فکر خبیثہ ہے، ایک فکر خبیثہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا. اور ایک صاحب نظر نے تو یوں کہہ دیا، نادا تیرے جیون سے ہے، نادا تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال. تیری زندگی سے، تیرے جیون سے ایک سال اور گھٹ گیا، کم ہو گیا. نادا تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. تیری زندگی سے ایک ایک سال گرتا جا رہا ہے اور سال کے آخر میں تو اپنی سالگرہ مناتا ہے. میں اتنے سال کا ہو گیا. یہ سارا غیروں کا طریقہ ہے. مسلمان کی علامت، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے. اور جو بات غلط ہے، جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے. سچ ہے جی، سچ ہے جی، نیا سال منانا بھی غلط ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ ہے جی، نیا سال منانا بھی غلط ہے. نفس کا دھوکہ ہے یہ، نفس کا دھوکہ ہے
اور شیطان کی ہے چال، پھر تو کیوں مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ اور ایک سال کے آنے پہ، یہ بات بڑے قابل غور ہے، ایک سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ آنے والے سال کی تو تجھے خوشی ہے، لیکن اس بات کی نادان تجھے پرواہ نہیں ہے۔ ایک سال کے آنے پہ تجھے خوشی ہے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ آئے گا نہیں لوٹ کے، آئے گا نہیں لوٹ کے گزرا ہوا وہ سال، یہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، جو گزر گیا اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ آئے گا نہیں لوٹ کے جو گزرا ہوا وہ سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ اور گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، موم بتیاں گھر میں جلا کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچے کی سالگرہ ہو رہی ہے۔ گھر بار میں ہندوؤں کی طرح دیپ جلانا، مہمان کو بلانا، نئے پکوان بنانا، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ تو آخری گزارش یہ ہے کہ نئے سال کی جو خوشیاں پوری دنیا میں منائی جاتی ہیں، یہ سب اغیار کے طور طریقے ہیں، یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں۔ مسلمانوں کو ان طریقوں پہ چلنے سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ بھی حرام کام کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ سالگرہ نہیں ہے، اصل میں سالگرہ ہے، زندگی سے تیرا ایک سال اور گر گیا ہے۔ بجائے چاہیے تو یہ تھا تجھے کہ یہ سال جو تیری زندگی سے گزر گیا اس پہ تو روتا کہ اس سال کو میں نے ضائع کر دیا، اس پہ میں نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی۔ تجھے نادان رونا چاہیے تھا اور تو خوشی منا رہا ہے۔ لیکن اغیار کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی اتنی محنت ہے ہم پہ، آج ہم ان کے طور طریقے اپنا کے بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ نئے سال کی جو نیو ایئر نائٹ جو ہے، اس رات میں جتنی برکاری ہوتی ہے، میرے نبی نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ لوگ راتوں کو ان غلط بدکاریوں کے مجالس میں مبتلا ہوں گے، صبح ان کے چہرے خنزیر اور بندر کے ہوں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی غلط رسومات سے، رواجات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صراط مستقیم پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔